بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال۔ ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس مبارک حدیث میں دنیا سے بے رغبتی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی کسی علاقے کا سفر کرتا ہے تو وہ ہمیشہ یا مستقل وہاں پر رہنے کے لیے نہیں جاتا، چند دن کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ہماری مثال بھی اس دنیا میں ایسے ہی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ یا مستقل بنیادوں پر رہنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ اس کے بعد ہماری کوئی اور منزل ہے، ہمارا کوئی اور ٹھکانہ ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کا مقصد اس منزل پر پہنچنے کے لیے اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں مثال دے کر یہ سمجھایا گیا کہ دنیا میں تمہارا رہنا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی مسافر دوران سفر کسی جگہ پر رکتا ہے اور پھر واپس وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر چند باتیں ہیں بہت ضروری ہیں جن کا سمجھنا۔ میں پہلے ایک مثال عرض کر دوں، پھر اس مثال کے بعد میں مختصراً چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ مثال ہمیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنائی تھی، لیکن انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں اس مثال کو بیان کیا تھا، لیکن میں یہاں پر اس مثال کو بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بعض باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہے، جی ہمیں فلاں کام کرنے کا کیوں حکم دیا گیا اور فلاں کام کرنے سے کیوں روکا گیا؟ تو ہمارے ایک اور استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، حضرت مولانا یعقوب خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ حضرت تھانوی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بچہ ہر بات میں پوچھتا تھا جی یہ کیوں کیوں کیوں، تو اس کی ماں حضرت تھانوی کے پاس لے آئی اس بچے کو کہ جی یہ ہر بات میں پوچھتا ہے کیوں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اسے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں ہر بات میں کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے جی کیوں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیوں کیوں مطلب تم کیوں کرتے رہتے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسی بلا وجہ ہر بات میں کیوں۔ تو اس کی ایک مثال حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ دیکھو آپ ایک گھر بناتے ہو، ایک پلاٹ خریدتے ہو، اس پلاٹ کے اوپر گھر بناتے ہو۔ اب اس گھر کے مختلف پورشنز ہوتے ہیں، ایک آپ کا ڈرائنگ روم ہے، ایک آپ کا بیڈ روم ہے، ایک آپ کا کچن ہے، ایک آپ کا لاؤنج ہے، ایک آپ کا گراج ہے، اور زمین کے ایک ٹکڑے کے اوپر آپ واش روم بنا دیتے ہو، بیت الخلاء بنا دیتے ہو۔ اب زمین کا وہ ٹکڑا اگر آپ سے یہ گلہ کرے کہ جی میرا کیا قصور تھا کہ جی مجھ پر واش روم بنا دیا، اور ان کے اندر کیا کمال تھا جو کسی پر بیڈ روم بنا دیا، کسی پر ڈرائنگ روم بنا دیا، تو آپ کیا جواب دو گے کہ بھئی میں تیرا مالک ہوں، جو میرا دل کرے گا وہ میں کروں گا۔ تو بالکل یہی مثال ہے کہ بھئی ہم کیوں کرنے والے ہیں کون؟ بھئی وہ مالک ہے، جیسی اس کی مرضی ویسا اس کا حکم۔ تو اب اسی مثال کو میں ذرا اس انداز میں یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو گھر کا لازمی حصہ ہوتا ہے واش روم، لیکن واش روم مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ گھر کے اندر رہنا۔ واش روم تو ہم صرف ضرورت کے لیے بناتے ہیں اور ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بالکل یہی مثال یہاں پر ہے کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا میں تو ہم صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل مقصد جو ہے وہ ہمارا آخرت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک جو بڑا اہم نقطہ ہے جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو قسم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مردار ہے، ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعون وما فیہا ملعونہ، کہ دنیا خود بھی لعنت زدہ ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی لعنت زدہ ہے۔ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا پوری کی پوری نفع اٹھانے کی چیز ہے، اور نفع اٹھانے والی چیزوں میں سے بہترین نفع اٹھانے والی جو ہے وہ اچھی بیوی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا لعنت زدہ ہے، دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ پوری کی پوری دنیا لعنت زدہ نہیں ہے اور پوری کی پوری دنیا بھی نفع اٹھانے والی نہیں ہے. کچھ حصہ دنیا کا ایسا ہے جو پسندیدہ ہے, کچھ حصہ دنیا کا ایسا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے. دنیا کا وہ حصہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں اتنا غرق کر دے, اتنا منہمک کر دے کہ اس کا دین چھوٹ جائے, اسے دین کی پرواہ نہ رہے. اتنا جب کوئی انسان اپنے آپ کو دنیا کے اندر غرق کر دے گا, اس کے اندر منہمک ہو جائے گا, اس کے اندر مصروف ہو جائے گا, تو ایسی دنیا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ملعون ان کے دنیا لعنت والی چیز ہے. کہ یعنی اتنا انسان منہمک ہو گیا کہ اسے اپنی آخرت کی فکر ہی بھول گئی ہے, اپنے اعمال کی فکر بھول گئی ہے, اپنے فرائض اور واجبات کی فکر بھول گئی ہے. اور اگر اسی دنیا کو انسان خیر کے کاموں میں استعمال کرے, اپنی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرے, حلال کمائے, حلال کھائے, حلال کھلائے, جائز اور حلال اپنے ذرائع کو استعمال میں لے کے آئے, تو پھر یہی دنیا پسندیدہ بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پوری کی پوری دنیا ملعون بھی نہیں ہے اور پوری کی پوری دنیا بہتر بھی نہیں ہے. ملعون کون سی دنیا ہے؟ کہ جس دنیا میں غرق ہو کر انسان اپنی آخرت کو بھول جائے. اور دنیا پسندیدہ کون سی ہے؟ کہ جس میں انسان اپنے فرائض اور واجبات کی پابندی بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دنیاوی امور کو بھی جو ہے وہ نمٹاتا چلا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث اس جو اب میں سنانے لگا ہوں وہ اس موضوع سے متعلقہ تو نہیں ہے, لیکن ہے بھی, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرا اٹھنا بیٹھنا ذرا اچھے پیسے والے لوگوں میں ہے, وہ اچھے جوتے پہنتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھی پوشاکیں پہنتے ہیں, یعنی ایسی پوشاکیں ہوتی ہیں کہ جن پر کام کاج ہوا ہوتا ہے, مہنگی مہنگی پوشاک ہوتی ہے, تو کیا یہ چیز بھی تکبر میں داخل ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال, کہ بھئی اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تکبر تو تب ہوگا کہ جب تم اس قیمتی پوشاک کو استعمال کرنے کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو, تب یہ تکبر بنے گا. اب یہ اچھا کپڑا پہننا, اچھے جوتے پہننا, اچھی پوشاک استعمال کرنا, یہ دنیا داری ہے نا, ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ دنیا داری ناپسندیدہ نہیں ہے جب تک کہ اس دنیا داری کی وجہ سے دین نہ خراب ہوتا ہو. جب اس دنیا داری کی وجہ سے دین خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا داری پسندیدہ نہیں ہوگی. مولانا رومی جو ہیں انہوں نے بڑی ایک خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است, آب در کشتی ہلاک کشتی است, کہ کشتی جو ہے وہ پانی پر چل رہی ہے, تو پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تب تک تو کشتی بھی سلامت ہے, کشتی والے بھی سلامت ہے, اور یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر نہ کشتی سلامت رہے گی نہ کشتی والے سلامت رہیں گے. بالکل یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل, کہ بھئی دنیا میں رہ گزر کی طرح رہو, یہ تمہارے لیے سفر کی جگہ ہے, جائے مقام نہیں ہے. جائے مقام تمہارا آخرت ہے, منزل تمہاری آخرت ہے, منزل تمہاری جنت ہے. یہاں پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو میرے ساتھ ہی پیش آیا, متعلق تو نہیں ہے لیکن سنا دیتا ہوں کیونکہ مسافر کا ذکر آیا اس لیے عرض کر دیتا ہوں. میں 2009 میں ایک یونیورسٹی میں میرا اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر ہوا کرتا تھا, تو وہاں پر نماز کے متعلق میرا لیکچر تھا, اور نماز میں پھر وہ سفر کی نماز کے مسائل بھی آ گئے. تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا, کہتا سر میرا آپ سے ایک سوال ہے. اس نے سوال کے لیے یہی والی حدیث پیش کی, اس لیے مجھے وہ واقعہ اپنا یاد آ گیا, 2009 کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا جی میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا کوئی پوچھو. کہتا جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. میں نے کہا جی بالکل آتا ہے. کہتا جی جب ہم مسافر ہیں تو ہم نماز پوری کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر ہمیں ساری زندگی مسافروں والی. اب وہ جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی ذہنی سطح اور ٹائپ کی ہوتی ہے, ان کے سوال بھی اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, پھر ان کو انہی کے انداز میں. اب میں وہاں پر فقہی مسائل کھول کے بیٹھ جاتا تو اس بیچارے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنی تھی. ایک لمحے تو مجھے بڑا لگا جھٹکا, میں نے کہا یار اس نے سوال کیا کیا, میں اس کا جواب کیا دوں. لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اس وقت. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا پہلی دفعہ میں نماز فرض کتنی ہوئی تھی؟
کہتا جی 50. تو میں نے کہا پڑھتے کتنی ہو؟ کہتا 5. تو میں نے کہا بس ہو گئی مسافروں والی نماز. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال اس حدیث کا جو مفہوم ہے سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، اتنی بے رغبتی کہ جس میں دنیا دل کے اندر داخل نہ ہو، یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. باقی دنیا کمانا، دنیا کھانا، دنیا کے اندر رہنا یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی شاید میں نے 1-2 درس پہلے بھی وہ حدیث آپ کو سنائی تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصاری بھائی سے، جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کروائی تھی، ان سے ایک صحابی اور ملنے کے لیے آئے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھیں، انہوں نے پردے کے احکام شاید اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو جناب ان کے بال بکھرے ہوئے، گندے میلے کپڑے اور عجیب سا حلیہ. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ام درداء یہ تمہارا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں، میرا تو کھانا خراب ہوا ہے. آپ کا جو بھائی ہے ابو درداء وہ مجھے منہ ہی نہیں لگاتا، پوچھتا ہی نہیں ہے، میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک کرتے ہیں. رات ہوئی، کھانا وانا کھایا، اب جب سونے کے لیے لیٹنے لگے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مصلی بچھایا اور نفل پڑھنے لگے. ٹھہرو کیا کر رہے ہو؟ نفل. خبردار جاؤ اپنی بیوی کے پاس، ادھر جاؤ، اسے وقت ہو جا کے. وہ جناب تھوڑی دیر بعد پھر آئے، وہ پھر مصلی بچھانے لگے. کہ ٹھہر جاؤ آرام کرو. سلایا ان کو، آرام کروایا. پھر جب رات کا آخری پہر ہے نے کہا اٹھو اب نماز پڑھو. سمجھ میں آئی بات؟ اگلے دن صبح اٹھ کے تو روزہ رکھنے کا. یہ کیا کر رہے ہو؟ روزہ رکھنا. خبردار کوئی روزہ نہیں رکھنا، رمضان کے علاوہ نفلی روزے. میں کہا کوئی روزہ نہیں رکھنا، جاؤ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو. تمہارے جسم کے بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر یہ معاملہ پیش کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات زندگی تھے، نجی معمولات زندگی، ان کے متعلق کچھ جاننا چاہا تو پتہ لگا کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو رات کو آرام بھی فرماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ اب وہ تانے بانے بننا شروع ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی کوئی پوچھنا ہے تو علماء سے جا کے پوچھو، خود سے اپنے ذہن سے فیصلہ نہ کرو. اب ان صحابی نے اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیا ہے. 3 صحابی تھے، انہوں نے اپنے ذہن سے فیصلہ کیا. ایک نے کہا بھئی حضور کا مقام تو بہت اونچا ہے، ہم تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ایک نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں گا، میں آج شادی نہیں کروں گا، نامرد بنا لوں گا، اپنے اندر سے خواہش ہی ختم کر دوں گا. ایک نے کہا جی آج کے بعد میں ساری رات کھڑا ہو کے نفل پڑھا کروں گا. تیسرے نے کہا جی آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار، پرہیزگار، تقوی والا میں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نکاح بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ، اور کبھی کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. تو ایسی دنیا سے بے رغبتی کر لینا کہ جس میں جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ حقوق چھوٹنا شروع ہو جائیں، تو ایسی دینداری بھی اللہ کو پسند ہے. میں اس کو کہا کرتا ہوں دینداری کا ہیضہ ہو جانا. بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں دینداری کا ہیضہ ہو جاتا ہے، تو یہ دینداری کا ہیضہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. ہاں بھائی فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ اتنا منہمک ہو جانا کہ نہ بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ بچوں کے حقوق کا پتہ، نہ بہن بھائیوں کے حقوق کا پتہ، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ، نہ اولاد کے حقوق کا پتہ، نہ پہننے اوڑھنے کا پتہ. پھر رہے جی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جی اللہ والا ہے. بھائی یہ کیسا اللہ والا ہے؟ گندے مندے بال بکھرے میں جی اللہ والا ہے. بھائی پہنچی ہوئی سرکار ہے. بھائی یہ پہنچی ہوئی سرکار نہیں، کہیں اور ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کتنے اور ہی پہنچی ہوئے گی. یہ اللہ کے یہاں پہنچی ہوئی سرکار نہیں. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو دنیا سے بے رغبتی ضرور اختیار کرنی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ جن کے حقوق اور فرائض ہمارے ذمے ہیں ان کے اندر بھی کمی کوتاہی ہونا شروع ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس حدیث کا مفہوم اب اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا. میں الفاظ پڑھا دیتا ہوں، الفاظ میرے ساتھ دہرا لیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نحمدہ و نصلی